السلام علیکم جی. آج جو میں ایشو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہاؤسنگ پروجیکٹ غیر منظور شدہ ہے، کسی ادارے سے منظور شدہ نہیں ہے، وہی لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اوورسیز کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، شہریوں کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں، اور ریٹائر ملازمین کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں. یہ تو حقیقت ہے کہ جو اپرووڈ نہیں ہے وہ تو فراڈ کرتے ہی کرتے ہیں، اگر وہ فائلز یا اس طرح کی کوئی چیزیں بھیجتے ہیں تو. لیکن آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی چیز کا انکشاف کرنے لگا ہوں جو اپرووڈ ہاؤسنگ پروجیکٹس ہیں، ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ کو انفارم کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ کس طرح سے شہریوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اپنے جال میں پھنساتے ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. آج جو میری گفتگو ہے وہ سیفرون سٹی کے حوالے سے ہے. سیفرون سٹی اگرچہ ایک اپرووڈ پروجیکٹ ہے آر ڈی اے سے، اس کے جو مالکان ہیں، جو چیئرمین ہیں یا ایم ڈی ہیں، انہوں نے بڑا عجیب طریقہ واردات اختیار کیا ہے. جو کچھ چیزیں میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور کچھ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے میں رکھوں گا اور بتانے کی کوشش کروں گا کہ انہوں نے کیا طریقہ اپنایا ہے. اب سیفرون سٹی کے جو مالکان ہیں، انہوں نے 882 کنال سم تھنگ پہ آر ڈی اے سے یہ ہاؤسنگ پروجیکٹ منظور کروایا، اور اس کے جو بلاکس ہیں اے بی اور سی، ان کی منظوری لی اور اپنا ایک ایل او پی وہاں پہ جمع کروایا اور اپنا ایک طریقہ کار بتایا. جو ہے 882 کنال کی جو پلاٹنگ ہے جو آر ڈی اے میں جمع کروائی گئی، اس پہ سیفرون سٹی کو این او سی مل گیا. اب این او سی ملنے کے بعد جو چیئرمین صاحب ہے یا ایم ڈی صاحب ہے، دیگر جو انتظامیہ سیفرون سٹی کی، انہوں نے ایک عجیب طریقہ اختیار کیا شہریوں کو لوٹنے کے لیے. اب اگر کیلکولیشن پہ جائیں تو جو انہوں نے ایل او پی جمع کروایا اس میں آر ڈی اے میں، اس کے مطابق 913 پلاٹس کا انہوں نے ایل او پی جمع کروایا کہ اس پہ ہم اے بی اور سی بلاک میں 913 پلاٹس فروخت کریں گے. سب سے جو اہم نقطہ ہے ایک تو یہ ہے اس میں کہ کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ جو ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے جو چیز رکھی جاتی ہے وہ یہ رکھی جاتی ہے کہ لو کاسٹ جو کیٹیگری ہے وہ اس کو ہر صورت ہاؤسنگ پروجیکٹ کا حصہ بنایا جاتا ہے. میری انفارمیشن کے مطابق اور میرے ذرائع کے مطابق سیفرون سٹی میں لو کاسٹ پلاٹس کی کوئی کیٹیگری نہیں رکھی گئی اور 913 پلاٹ کو فروخت کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا، اور اس میں انہوں نے اے اور بی بلاک جو ہے وہ فروخت کیے. اب سی بلاک کی باری ہے. سی بلاک کے لیے سیفرون سٹی کی انتظامیہ نے سائٹ پہ کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر کے ایک فنکشن کیا اور اس میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ سیفرون سٹی کس اہمیت کی حامل ہے، کس طرح سے لوگوں کو یہ پلاٹ فراہم کر رہی ہے اور کیا کچھ کر رہی ہے. ناظرین، اس میں ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے لوٹ مار کا، شہریوں سے فراڈ کا، شہریوں سے دھوکہ دہی کا، وہ متعلقہ ادارے کے بغیر نہیں ہو سکتا. آپ کو ہر صورت اس ادارے کو شامل کرنا پڑتا ہے جس کے ساتھ وہ افیلیٹ ہے، جس کے ساتھ وہ بستہ ہیں، جہاں سے انہوں نے منظوری لی ہے. میری مراد آر ڈی اے ہے. آر ڈی اے کے نوٹس میں لائے بغیر، ان سے مبینہ ملی بھگت کے بغیر آپ ایک پلاٹ بھی جو ہے وہ اوور سیل نہیں کر سکتے. اب جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ جو انہوں نے ایل او پی جمع کروایا اس میں 913 پلاٹ ہیں اور 3500 سے زائد پلاٹ جو انتظامیہ ہیں وہ فروخت کر چکی ہے. اور اس میں ایک اور بھی بڑا اہم انکشاف ہے کہ انہوں نے جو ایل او پی جمع کروایا یا جو نقشہ جمع کروایا آر ڈی اے میں، جس پہ انہوں نے منظوری لی، یہ پلاٹنگ یا یہ پلاٹوں کی فروخت اس پہ نہیں کی. اس کے لیے انہوں نے اپنا الگ سے نقشہ بنایا، اور میرے ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو خود اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنے پلاٹ بیچ چکے ہیں، کتنی فائلیں وہ دے چکے ہیں اور ان کے پاس زمین کتنی ہے. اگرچہ ان کی ہم سوشل میڈیا نیٹ ورک کی بات کریں یا اس پہ ہم جائیں تو یہ
15,000 سے زائد کنال کی ملکیت ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی زمین ہے، ہوگی، میں یہ نہیں کہتا نہیں ہے، لیکن جو ان کے پاس منظوری ہے، جو انہوں نے منظور کروایا پروجیکٹ، اس میں انہوں نے کتنی فائلیں فروخت کی، کتنے پلاٹس بنا کے فروخت کیے، یہ ایک سوالیہ نشان ہے متعلقہ ادارے کے حوالے سے بھی، اور باقی جو اوورسیز پاکستانی ہیں خاص کر کے ان کے حوالے سے بھی کہ 882 کنال پہ کتنے پلاٹ بنتے ہیں وہ واضح ہے، اور یہ کتنے پلاٹ فروخت کر چکے ہیں۔ میں نے کوشش کی سیفران سٹی کے مالکان سے، اس کی انتظامیہ سے رابطہ کرنے کے لیے، موقف کے لیے، لیکن وہاں پہ کوئی کسی بھی انتظامیہ کے بندے نے موقف دینے کے لیے تیار نہ ہوئے، اور بعد میں کال کرنے یا بعد میں تفصیلات بتانے کی بات کر کے خاموش ہو گئے۔ تو میرا پلیٹ فارم ان کے لیے حاضر ہے کہ اگر اس بات پہ وہ اپنا موقف دینا چاہیں تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی اپنی سٹوری میں، اپنے ویلاگ میں شامل کریں گے، لیکن آنے والے پروگرام میں انشاءاللہ مزید ہم انکشافات کریں گے کہ سیفران سٹی کا ادر طریقہ واردات کیا ہے، جس کے ذریعے اب آگے جا کے یہ ان لوگوں کو لوٹنے کی تیاری میں ہے۔ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بلاک سی کی انہوں نے لانچنگ کی، اور لانچنگ پہ کروڑوں روپے انہوں نے لگائے، اس کے لیے کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا۔ یہ اے، بی اور سی جو بلاکس ہیں یہ آلریڈی فروخت ہو چکے ہیں، ان کی تعداد بلکہ اس تعداد سے 2 گنا زیادہ یہ فروخت کر چکے ہیں۔ اگر 913 پلاٹس ان کی پرمیشن ہے تو یہ اگر 3,000 سے زائد یا 3500 سے زائد پلاٹ فروخت کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہو سکتے ہیں، کس کی مبینہ ملی بھگت سے ہو سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں مزید سیفران سٹی کے حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔